دنیا میں جہاں جہاں شیعہ لوگ یا رافضی لوگ موجود ہیں، وہ اسے سوگ کا مہینہ کہتے ہیں، سمجھتے ہیں۔ جبکہ حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آدم کا بیٹا مجھے گالیاں دیتا ہے۔ کہ زمانے کو وہ برا کہتا ہے، جبکہ میں خود ہی زمانہ ہوں۔ دن رات کو بنایا بھی میں نے اور اس کو لاتا بھی میں ہوں۔ زمانے کو برا کہنے کا ایک انداز یہ ہے کہ کسی دن کو، کسی مہینے کو، کسی سال کو سوگ کا مہینہ کہا ہے۔ مہینہ سوگ کا نہیں ہوتا، نہ وقت کوئی سوگ کا ہوتا۔ یہ اصطلاح صرف جس کے ہاں فوتیدگی ہوتی ہے اس عورت کے لیے، جس کا مرد فوت ہوتا ہے، عورت بیوہ ہوتی ہے، تو اس کا 4 مہینے 10 دن جسے سوگ کہا جاتا ہے، جس میں وہ بناؤ شنگار نہ کرے اور نکاح نہ کرے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اس کے شوہر سے جو فوت ہوا ہے اس کا بیٹا یا اس کی اولاد اس کے پیٹ میں ہو۔ ایک تو اس کے رحم کی حالت کیفیت واضح ہو جائے، اس کی عدت پوری ہوگی، تو یہ خاص ایک عورت کے لیے سوگ کے دن تھے، لیکن اس عورت کے دن برے نہیں، اس عورت کے لیے یہ مشروع عمل تھا۔ یا جن کی فوتگی ہوئی ہے وہ 3 دن اپنے قربار معاملات کو روک سکتے تھے تاکہ اس کی تجہیز، تکفین اور آنے والے تعزیت کے لیے جو لوگ ہیں انہیں آنا اور بیٹھنا اور ملنا آسان ہو۔ تو یہ ایک غم کی کیفیت ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ کسی شہادت پر اور کسی بھی فوتگی پر 3 دن سے زیادہ کیونکہ سوگ کا تصور ہی نہیں۔ یہ جو محرم کا سوگ ہے یہ تو سالہ ہر سال سے چلایا جا رہا ہے، ہر سال اس مہینے کو سوگ کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ تو اسلام میں اس کا کوئی تصور نہیں۔ پھر اس مہینے کے اندر بہت سارے لوگوں، مرد عورتوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ ننگے پاؤں چلتے، جوتا نہیں پہنتے۔ یہ بھی ایک سوگ کی علامت ہے۔ ان کا ذہن یہ ہوتا ہے، نظریہ یہ ہوتا ہے، بعض نظر مانی ہوتا ہے کہ میں محرم کے مہینے میں جوتا نہیں پہنوں، تکلیف برداشت کروں گا، ننگے پاؤں چلنا دھوپ پہ اور پتھروں پہ مشکل ہے، یہ مشقت ہے، تکلیف ہے، بندہ برداشت کرتا ہے کہ اس سے اللہ راضی ہو، مجھے ثواب ملے، اہل بیت سے محبت، عقیدت کا اظہار ہو۔ تو یاد رکھیے ایسی نظر اور نیاز کا بھی اسلام میں، اسلام کے اندر کوئی ذکر یا اس کا تصور نہیں ہے، بلکہ اس کا رد موجود ہے احادیث میں۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک عورت کو دیکھا گیا کہ وہ پیدل چل رہی ہے اور سواری اس کے پاس موجود ہے، سواری ہے، دستیاب ہے، موجود ہے، لیکن عورت ہے اور حج کا سفر کر رہی ہے، مدینہ سے مکہ کی طرف جا رہی ہے، ہفتے ڈیڑھ کا سفر ہے، سواری اس کے پاس ہے لیکن وہ پیدل جا رہی ہے۔ نبی علیہ السلام نے جب اس کو دیکھا ہے تو آپ تک بات پہنچی تو آپ نے فرمایا ایسا کیوں کیا جا رہا ہے؟ بتایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس عورت نے نظر مانی تھی کہ میں جب حج پہ جاؤں گی تو پیدل سفر کروں، سواری استعمال نہیں کروں۔ آج بھی کئی لوگ حج پہ جاتے ہیں، کہتے ہیں ہم نے پیدل حج کرنا ہے، یہاں سے چلتے ہیں اور کئی مہینوں کے بعد وہ حرم میں پہنچتے ہیں، سواری بھی ہوتی ہے، طاقت بھی ہوتی ہے، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن جان بوجھ کے نظر ہوتی ہے یا شہرت کے ارادے سے یا اپنی عقیدت کی وجہ سے کہ میں نے پیدل جانا ہے بیت اللہ کی۔ تو یہ اس دور میں بھی ایسی چیزیں تھیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کہ یعنی کہ آپ سے پہلے زمانہ جاہلیت میں لوگ ایسے کرتے تھے، پھر جب رسول اللہ پر ایمان لے آئے تو وہ کئی چیزیں جاہلیت کی وہ جاری تھی، جو آپ کے علم میں آئیں تو آپ نے اس کو ختم کیا۔ جب بھی آپ نے کوئی ایسی بات دیکھی تو آپ نے اس چیز کو ختم کر۔ اسی طرح کوئی سائیکل پہ جاتا ہے کہ میں نے سائیکل پہ سفر کر، حالانکہ تیز ترین سواریاں موجود ہیں، جہاز موجود ہے، لیکن جان بوجھ کی مشقت، ثواب اور یہ ارادے اور نیت، دو چیزیں ہوتی ہے، ثواب ملے گا اور دوسری چیز یہ ہوتی ہے عقیدت، محبت، پیار۔ اس طرح میں اپنے پیار کا عقیدت کے اظہار کروں تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس عورت کو کہو سواری پر چڑھے سوار ہو، اللہ تعالیٰ کو ایسی نیکی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اپنے آپ کو جان بوجھ کی مشقت میں ڈال۔ آپ کے پاس سواری ہے، سواری پہ سوار کیا۔ تو یہ نبی علیہ السلام کے دور میں ہی ایک شخص نے وہ دیکھا گیا کہ وہ اس کے آس پاس لوگ اکٹھے ہیں، رش لگا ہوا ہے اور لوگ اوپر کپڑا تان کے کھڑے ہیں، اس پر سایہ کیا ہو، دھوپ تھی، گرمی تھی۔ پوچھا گیا، نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ رش کیسا ہے، یہ کٹ کیسا ہے، لوگ کیوں اکٹھے؟ یا رسول اللہ فلاں شخص نے روزہ رکھا ہو، سفر میں جا رہا ہے، باقی سب نے روزے چھوڑ دیے ہیں سفر کی وجہ سے، اس نے کہا ہے کہ نہیں میں روزہ رکھوں گا۔ اب اس کو دھوپ گرمی لگی ہوئی ہے، لوگ اس کے اوپر کپڑا تان کے کھڑے ہیں تاکہ اس کو ٹھنڈ لگے اور سکون اور دھوپ سے بچے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کو بتا دو کہ سفر میں کوئی روزہ رکھنا نیکی نہیں۔ نبی علیہ السلام کو روک دیا، منع فرما دیا۔ یعنی ایسی نظر، ایسی نیاز، ایسا انداز جو اسلام میں نہیں ہے، جان بوجھ کے اپنی طرف سے اس کو عقیدت بنا لے کہ عقیدت کی وجہ سے ہم جوتا نہیں پہنتے، عقیدت کی وجہ سے ہم جو ہے وہ ننگے سر سفر کریں گے، ننگے پاؤں سفر کریں گے۔ تو یہ یا ننگے پاؤں چلیں گے یا ننگے پاؤں ماتم کریں گے، ننگے پاؤں چلیں گے ثواب لیں گے۔ یہ سوگ کا بھی انداز ہے اور یہ غیر شرعی انداز، اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت بری ہے۔ محرم الحرام کے اندر تیسری جو رسم بہت زیادہ معروف ہے کہ بہت سارے لوگ جوان بچے انہیں پیروں میں بیڑیاں پہنا دی جاتی، پیروں میں وہ بیڑیاں پہن لیتے اور یہ تصور ہوتا ہے
کہ یہ امام کا قیدی جا رہا ہے، کہ ان کے تصور میں سیدنا زین العابدین اور مستورات آل حسین کو جب کوفہ سے شام کی طرف لے جایا گیا تو وہ کہتے ہیں کہ ہتھکڑیاں لگی ہوئی تھی، بیڑیاں پہنی ہوئی تھی، حالانکہ ایسا کوئی حقیقت نہیں ہے، کوئی ایسی روایت نہیں ہے، لیکن ان کا ایک نظریہ ہے، سوچ ہے۔ تو اب وہ اس یاد کو تازہ کرتے ہیں اور اپنے آپ کو بیڑی پہنا لیں گے، ہتھکڑیاں پہنا لیں گے، منکے پہن لیں گے، من ڈیڑھ بان کے جو ہے وزن لوہے کی زنجیر پہن لیں کہ یہ امام پاک کے قیدی بن کے جا رہے ہیں، اس سے اپنی محبت اور عقیدت کا اظہار کر رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور مقام ہی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ۔ ہم نے محمد مصطفیٰ کو اس لیے بھیجا تھا کہ جو آپ پر زنجیر کے وہ طوق جو آپ کے پر ڈال دیے گئے ان کو ختم کرنے کے لیے رسول اللہ نے بھیجا تھا۔ رسول اللہ تو آزاد کرنے آپ کو آئے، آپ پھر قیدی بنے ہوئے۔ نبی علیہ السلام نے ان کڑوں سے امت کو محفوظ رکھا ہے، بچایا ہے، اور آپ نے منع کیا ہے، روکا ہے ایسے دھاگوں سے، ایسے منکوں سے، ایسے تعویذوں سے، ہر قسم کے وہ دھاگے من کے سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کی۔ فرمایا من تعلق تمیمت فقد اشرک، جس نے تعویذ کو لٹایا یا سپی وغیرہ کو لٹکایا اس نے شرک کیا۔ تو نبی علیہ السلام نے ان چیزوں سے تو منع کیا ہوا ہے۔ ایک تو ہوتا ہے نا چلو اسلام میں دین میں شریعت میں اس کا ذکر ہی نہیں ہے، ممانت بھی نہیں ہے اور جواز بھی نہیں ہے، لیکن یہاں تو ممانت موجود ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، ان توقوں کو اتارنے کے لیے رسول اللہ تشریف لے آئے، ان بوجھوں کو اتارنے کے لیے آپ تشریف لے آئے۔ آپ نے تو کسی کے گلے میں اگر کوئی منکا یا تعویذ یا کوئی شاید دیکھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے اس کو کاٹ دیا، کہ جا کے مسلمان ہو کے مومن ہو کے اگر کافر بھی آپ کے پاس آیا ہے تو آپ اس سے بیعت لینے سے پہلے اس کے تعویذوں کو منکے اور کڑوں کو کاٹ دیتے تھے، پھر اس سے بیعت لیتے تھے۔ یہاں کلمہ پڑھ کے بندہ پھر وہی توق، وہی غلامی، وہی انداز جو کفار کا تھا، جو یہود و نصارہ کا تھا، جو مجوسیوں کا تھا، جو مشرکین کا تھا، دوبارہ اگر وہی عقائد نظریات اسلام میں بھی ہوں اور وہی توق پہننے تھے تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد تو ختم ہو جاتا۔ محرم الحرام کے اندر سب سے زیادہ غیر اللہ کی سبیلیں لگائی جاتی ہیں، جبکہ قرآن پاک نے فرمایا کہ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ، کہ جو غیر اللہ کے نام پہ منسوب مشہور کر دی جائے چیز وہ تمہارے لیے حرام کر دی گئی ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی خود حدیث کے راوی ہے اور یہ حدیث صحیح مسلم میں ہے، فرماتے ہیں لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ اللہ کی لعنت اس شخص پر جو غیر اللہ کے لیے جانور ذبح کرتا ہے۔ پھر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہی ذمہ داری تھی، نبی علیہ السلام نے خود لگائی تھی آپ نے اپنے نبوت کے زمانے میں۔ سیدنا علی اس بات کے نگران تھے، اس بات کے وزیر تھے، اس بات کے مسئول تھے کہ پورے علاقے میں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت ہے، اسلامی حکومت ہے، وہاں کوئی بت اور کوئی قبر اونچی نظر نہ آئے۔ آپ تو ان چیزوں کو گرانے والے تھے۔ اگر یہ جائز ہوتا غیر اللہ کے نام کی سبیلیں لگانا تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ خود سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کوئی ایسا عمل کرتے، لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا۔ سیدنا علی کی شہادت کے بعد سیدنا حسن پہ لازم تھا کہ سیدنا علی کی سبیل لگا، یا سیدنا حسن کی شہادت کے بعد سیدنا حسین کوئی ایسا عمل کرتے، یا سیدنا حسین کی شہادت کے بعد ان کے بیٹے جو
بلوغت کو پہنچے ہوئے تھے، جوان تھے، سیدنا زین العابدین رحمہ اللہ، جو تقریباً کربلا کے مارکے میں 21 سال کی عمر کو پہنچ چکے تھے، لیکن بیمار تھے، اور بعد میں اللہ نے صحت بھی بخشی، اور واقعہ کربلا کے 40 سال بعد تک زندہ رہے۔ تو آپ نے یعنی آپ کی زندگی میں سیدنا حسین کی شہادت کے بعد کتنے سال محرم آیا؟ 40 سال۔ تو عینی گواہ بھی وہی تھے، کربلا پہ موجود بھی وہی تھے، اور وہاں سے کوفہ گئے، کوفہ سے شام گئے، شام سے واپس مدینہ طیبہ میں آئے۔ آپ کو ہی سجاد کہا جاتا ہے، آپ کا نام تو علی تھا نا، لیکن زین العابدین لقب تھا، چراغ تھے عبادت کرنے والوں کے، انتہا کے متقی تھے، پرہیزگار تھے۔ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار سیدنا زین العابدین ہیں، جو کثرت سجود کی وجہ سے جنہیں سجاد کہا گیا، کثرت عبادت کی وجہ سے جنہیں زین العابدین کہا گیا۔ یہ ان کی عبادت کے القاب ہیں، لقب ہے۔ اصل نام تو علی ہے، علی بن حسین بن علی، دادے کے نام پہ یعنی ان کا نام بھی ہے، لیکن آپ 40 سال کربلا کے واقعے ثانیہ کے بعد زندہ رہے۔ تو جتنے آج یہ سارا کچھ محرم کے اندر ہوتا ہے، تو سب سے پہلے ذرا سوچیں کہ زین العابدین سے ثابت ہونا کیا ضروری نہیں کہ یہ وہ کم از کم وہ کام کرنا، چلو رسول اللہ کی شریعت میں نہ صحیح، سیدنا ابو بکر عمر عثمان علی کے ہاں یہ نہ تھی، اور یہ واقعہ بعد میں رونما ہوا، ساری چیزیں ٹھیک ہے، لیکن زین العابدین رحمہ اللہ سے تو ذوالجناح کا ہونا، تابوت سکینہ کا ہونا، پھر سیدنا قاسم کی مہدیوں کا لگانا اور ہونا، اور یہ ماتم کی مجلسیں برپا کرنا، اور کان پہ ہاتھ رکھ کے مجلس کا پڑھنا، یہ سیدنا زین العابدین کا سالانہ مجلس عزا کو برپا کرنا، پھر سالانہ جلوس نکالنا، اس میں سبیلیں لگانا، یہ سیدنا زین العابدین کے لیے تو لازم تھا نا، کیونکہ وہ تو موجود ہے، لیکن اور زندہ بھی رہے 40 سال تک، لیکن نہیں کیا، تو ماننا ہوگا کہ یہ اہل رسول، اہل بیت، اسلام اور دین کی یہ ترتیب نہیں ہے، یہ اسلام کا انداز ہی نہیں ہے۔ اگر یہ انداز ہوتا تو سب سے پہلے سیدنا زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ یہ سارے معاملات کرتے، انہوں نے نہیں کیے۔ تو پھر جان لیجیے کہ یہ محرم اور حرام میں یہ سبیلیں لگانا یہ غیر اللہ کی نیاز ہے، اور غیر اللہ کی نیاز حرام۔ لوگ کہتے ہیں کہ میٹھا پانی شربت ہے، روح افزا ڈالی ہوئی ہے، پانی صاف ہے۔ اب تو صاف والا بھی معاملہ نہیں رہا، اب تو پہلے گھوڑے کو پلاتے ہیں پھر بندوں کو پلاتے ہیں، اب تو وہ، اور پھر خاص کر گھوڑا جو ہے آپ کے علم ہے کہ پیتے ہوئے زوردار انداز میں وہ چھینک مارتا ہے اور پھونک مارتا ہے، اور پورے پانی کو جو ہے وہ پورے اپنے لعاب سے بھر دیتا ہے۔ تو اس کے بعد زائرین پیتے ہیں، اس کے بعد مومنین پیتے ہیں۔ تو پھر اب تو حیرانگی کی بات ہے کہ میں ایک شیعہ ذاکر کا کلپ پڑھ رہا تھا کہ گھوڑا پاک ہے اور اس کا جوتا حلال ہے، تو ہم اگر پی لیتے ہیں تو اس میں کیا حرج؟ ڈیروں پہ، جنگلوں پہ، چھپڑوں سے جانور بھی پانی پیتے ہیں تو انسان بھی پانی پیتے ہیں، تو اس میں حرج کیا ہے؟ بھائی ان کا پینے کا اندازہ ہوتا، وہاں تو پانی ہے نہیں، ڈیروں میں، جنگلوں میں، چھپڑ کا اگر پانی جو شریعت نے حد بیان کی ہے کتنا پانی ہو اور اس کا رنگ اور بو ذائقہ نہ بدلے تو وہ پاک ہے، یہ تو شریعت کا حکم ہے۔ جانور بھی وہاں سے پہ جن کا ہم گوشت کھاتے ہیں، مقول اللحم جانور، حلال جانور وہاں پیتے ہیں، ہم بھی پیتے ہیں۔ پانی کے ناپاک ہونے کے جو احکام ہیں اس پہ پورے نہیں اترتے، تو لہذا وہ پانی صاف ہوتا ہے، پاک ہوتا ہے، پینے کا جواز موجود ہے۔ لیکن یہاں جھوٹے کا مسئلہ تو نہیں ہے، یہاں تو تبرک کا مسئلہ ہے، برکت کا مسئلہ ہے، ثواب کا مسئلہ ہے کہ اس سے برکت ہوگی، وہ پانی مبارک ہوگا جس سے پہلے گھوڑا پیے گا اور پھر آپ پیے۔
پانی کو بابرکت سمجھا جاتا ہے، پانی کو ویسے شفا سمجھا جاتا ہے۔ نیت پر ہی عمل کا دار و مدار ہے، انما الاعمال بالنیات۔ اور یہ حدیث بھی بڑی معروف ہے اور مشہور ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا نیتوں کا عمل کا دار و مدار نیتوں پر۔ غور کرے، حدیث مشہور ہے، جس کو حدیث کے الفاظ نہ یاد ہوں وہ بھی کہتا ہے عمل کا دار و مدار کس پر ہے؟ نیت پر۔ سارے مسالے کے اندر گل تے دل دیے جی، گل تے نیت دیے نا، عمل کا دار و مدار تے نیت تے ہے نا جی۔ یہ الفاظ مشہور ہے اور یہ الفاظ حدیث کے ان کا معنی مفہوم ہے، انما الاعمال بالنیات۔ اور طلباء اور علماء کے تو علم میں آپ کے لیے بات کہہ رہا ہو کہ پورا ذخیرہ اسلام میں اس حدیث کے راوی صرف سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ۔ یہ نیت والی حدیث ہے، پورے ذخیرہ اسلام میں صرف ایک صحابی نے یہ حدیث بیان کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ کون ہے؟ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ۔ تو یہ چیزیں آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے۔ مثلا آپ کے سامنے رافضی کہتا ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، تو آپ روک سکتے ہیں کہ یہ حدیث کس نے روایت کی؟ اس کے راوی تو سیدنا عمر ہے، اور آپ ان کے ایمان کو، اسلام کو، روایت کو مانتے ہی نہیں۔ تو یہ محرم الحرام کا جو انداز ہے ہمارے ملک میں، یہ سبیلے لگانے کا، یہ سبیلیں جب غیر اللہ کی نیاز ہوگی تو حرام۔ جب غیر اللہ کے نام پہ ہوں، فی سبیل اللہ لکھا ہوتا ہے، آگے لکھتا ہے سبیل حسین، نیچے فی سبیل اللہ لکھا ہے۔ آپ کو کہہ سکتا ہے نیچے فی سبیل اللہ لکھا ہے، اوپر سبیل حسین لکھا ہے، نیچے فی سبیل اللہ لکھا ہے، تو یہ تو جائز ہونی چاہیے۔ بھائی یہ بھی جائز نہیں ہے، کیوں؟ ہمارے ہاں فی سبیل اللہ کسی اور معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ ہاں کسی چیز پہ لکھا ہو نا فی سبیل اللہ، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ یہ چیز کیا مل رہی ہے؟ یہ فری مل رہی ہے، اس کے پیسے نہیں ہیں۔ یہ نہیں ہوتا اس کا معنی کہ یہ اللہ کی رضا کے لیے یا اس کی نیاز ہے یا اس کی نظر ہے۔ اگر فی سبیل اللہ لکھنا تھا تو سبیل حسین اوپر کیوں لکھا؟ ایک لفظ کافی تھا نا۔ جب فی سبیل اللہ ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ یہ نظر نیاز اللہ کی ہے۔ اگر یہ مراد ہے تو پھر سبیل حسین یا سبیل اصغر یا سبیل عباس یا سبیل جناب کسی اور ہستی شخصیت کے نام کی ضرورت نہ تھی۔ ہمارے عرف میں فی سبیل اللہ کا معنی ہوتا ہے کہ اس کی کوئی قیمت نہیں ہے، اس کی کوئی پیسہ نہیں ہے، یہ مفت بانٹی جا رہی ہے سبیل حسین، ہے ان کی نیاز۔ ماہ محرم کے اندر سوگ کا سب سے برا انداز ماتم ہے، سب سے بری چیز ماتم۔ آپ دلیلیں دے لیں کہ قرآن میں صبر کا حکم ہے، وہ کہتے ہیں ہم صابری، ہم بھی صبری کرتے ہیں۔ اس ماتم کو، اس عزاداری کو وہ صبر کے خلاف سمجھتے ہی نہیں۔ اصل میں ہمارے خطباء، واعظین، علماء جو ہے وہ ان کے ارادے اور ان کے عقائد، نظریات اور ان کے ماحول کو شاید جانتے سکتے نہیں ہوتے، تو صبر والی آیات پڑھتے، احادیث جو ہیں وہ صبر والی پڑھتے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ چیز جو ہم کر رہے ہیں یہ صبر کے خلاف ہی نہیں۔ قرآن حدیث میں صبر کا حکم ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ سیدنا حسین نے ماتم کیا، وہ کہتے ہیں نہیں کیا۔ ہمارے سوال ہوتے ہیں کیا یہ زین العابدین نے کیا؟ کہتے ہیں نہیں کیا۔ بھائی انہوں نے نہیں کیا ماتم، سنجیر سنی، یہ انہوں نے کی نہیں۔ رسول اللہ نے کیا نہیں، صدیق، سیدنا عمر، عثمان، علی پاک نے کیا، وہ کہتے ہیں نہیں کیا۔ ہم کب کہتے ہیں کہ انہوں نے کیا ہے؟
وہ کہتے ہیں وہ نہیں کرتے تھے، وہ صبر کے اعلیٰ ترین درجے پر تھے، انہوں نے یہ کام نہیں کیے۔ ہم نے ان کی یاد میں ان کی قربانی کا تذکرہ، شہرت کہ انہوں نے قربانی دی ہے، اس دن کو ہم ان کے غم کو، اس دکھ کو مناتے ہیں اور ان کی یاد تازہ کرتے ہیں۔ یہ صبر کے خلاف نہیں، ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اگر ہم نے یہ نہ کیا ہوتا تو حسین کا نام ختم ہو گیا ہوتا، نہ ہو سکتا۔ ہم نے حسین کے نام کو اور قربانی کو زندہ رکھنے کے لیے ہر گلی کوچے چوراہے کو بند کروا کے، ماتم کر کے، ہر بندے کو کہتے ہیں کہ یہ ہے حسین، یہ حسین کی قربانی۔ اس حد تک ان کی بات پہ ذرا غور کریں۔ یہ تو وہ عوام میں کہتے ہیں، اصل میں جو بات ہے ان کے مذہب کی اساس اور بنیاد اور وجود اس پر قائم ہے۔ ماتم ختم ہو جائے، 10 محرم کو کچھ نہ پتا ہو، کچھ چیز نہ ہو، تو دیکھ لیں کہاں ہیں وہ۔ پورے مہینے میں نظر آتے ہیں نہیں، پتہ ہی نہیں لگتا کہ کون کون۔ محرم میں جب لباس کالا ہوتا ہے، جھنڈا شنڈا یا پنجہ وغیرہ وہ چھت پہ لٹکاتے ہیں اور گلی میں نکلتے ہیں، آتے جاتے ہیں، کوئی نظر نیاز دیتے لیتے ہیں، تو ہر بندے کو پتہ چلتا ہے کہ ہماری گلی میں بھی 1 2 3 گھر موجود ہیں۔ یہ ان کے اپنے وجود کے لیے، ان کے اپنے مذہب کی تقویت کے لیے وہ سمجھتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ اس پر دلیل نہیں ہے، پھر وہ دلیلیں بنانی ہو تو پھر بنا لیتے۔ مرزا قادیانی کو بھی کہا گیا تھا کہ رسول اللہ آخری نبی ہیں، تو آپ کہتے ہیں میں نبی ہوں، دلیل دے، نبوت جاری ہے، تو اس نے بھی قرآن سے درجنوں آیتیں پیش کی جس سے ثابت ہوتا ہے اس کے نزدیک کہ نبوت جاری۔ دلیل کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ دلیل ہو تو بندہ ٹھیک ہو جاتا ہے، دلیل بھی ہو اور دلیل صحیح بھی ہو، اسی معنی میں ہو، یہ ضروری ہوتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں بس قرآن پڑھ لیا، حدیث پڑھ لیا، کوئی چیز بیان کر دی، مفہوم اپنی مرضی کا بیان کر دیا تو اس نے دلیل پڑھ دی ہے، دلیل بیان کر دی ہے، ہم اس دلیل کو سمجھتے ہیں کہ دلیل ٹھیک دے رہا ہے۔ دلیل جو دے رہا ہے، کیا حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال کے اس کی قمیض اتار کے خون لگا کے وہ دلیل بنا کے نہیں لائے تھے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کے سامنے وہ دلیل کیوں لائے تھے؟ دلیل بنائی تھی نا۔ کیا ذہن تھا ان کا کہ ہمارا باپ نہیں مانے گا؟ نہیں، ان کا یہی ذہن تھا کہ ہم اس دلیل سے ابے کو مطمئن کر لیں۔ پھر یعقوب علیہ السلام مطمئن ہوئے نہیں، اس دلیل کو کھنگال لیا، کھول لیا، دیکھ لیا، پھر سوال پہ سوال ہونے لگا تو لاجواب ہو۔ پھر فرمایا فصبر جمیل، اب اس پہ صبر کرو۔ تو جو وہ عمل کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے مذہب کی اساس اور بنیاد ہے۔ جس طرح بریلوی کہتے ہیں کہ جشن میلاد اگر نہ منائیں، یہ میلاد نہ ہو، جشن نہ ہو، یہ جلوس نہ ہو تو ان کا وجود ہی کوئی نہیں۔ وہ اس وجہ سے اپنے مذہب کی تبلیغ کرتے ہیں، اپنے عقیدے کی تبلیغ کرتے ہیں، تو یہ ایک ان کی تبلیغ کا ذریعہ ہے۔ ان سے دلیل نہ مانگا کرے، ان کا رد کرے بس۔ کوئی آج تک جتنی ہم نے دلیلیں دی ہیں، کیا ایک بندے نے مان کے ماتم کو چھوڑ دیا؟ نہیں چھوڑا۔ کیا ہم نے ان کو ساری چیزوں کو دیکھ کر ہم مطمئن ہو گئے کہ یہ جائز ہے؟ نہیں۔ رافضیوں کو دلائل کی ضرورت نہیں ہے، علاج کی ضرورت، رد کی ضرورت، کہ ان کا رد ہو بس، کہ وہ برا گروہ ہے جو صحابہ کرام کے خلاف کھڑا ہو۔ اب ان کے جو اعمال ہیں وہ اسلام کے مطابق کیسے ہوں گے؟ وہ تو اسلام کی دیواروں کو پڑھ گئے۔ صحابہ اسلام کی اساس ہے نا، بنیاد ہے نا، وہ تو ان کو پڑھ گئے۔ وہ تو اسلام کی اصل کو مٹانا چاہ رہے ہیں۔ ہمارے ہاں یہ بحث ہے، وہ ٹھیک ہے، یہ غلط ہے، مومن ہے، مسلمان ہے یا کیا ہے، جنازہ ان کا پڑھنا جائز ہے نہیں ہے، ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھی جا سکتی ہے یا نہیں، اور جناب وہ جو ایسا کرتے ہیں تو ایسا کرنا جائز۔ یہ دلیلیں پوچھنے کی ضرورت کیا ہے؟
اس باس میں پڑھنے کی ضرورت کیا ہے؟ اس گروہ کو آپ جو پڑھیں گے نا، سمجھیں گے، سمجھنے کے بعد بندہ ان کے ساتھ ان مسائل پہ الجھے اور گفتگو کرے، عجیب بات۔ وہ اسلام مخالف دھڑا، ایک گروہ، ایک جتھا کھڑا ہے ابن سبا سے لے کر آج، یہ ساری چیزیں ایک الگ پورا مذہب ہے۔ گالیاں دینا، توہین کرنا، تنقید کرنا، اسلام والوں کا مذاق اڑا، ابو بکر، عمر، عثمان، امی عائشہ، حفصہ، حضور کی بیٹیاں، آل رسول، اہل بیت، سب کا انکار کر، اور پھر ماتم کے آنسو جو ہے اس کے نیچے سب کچھ چھپانا۔ غم ہے جی، محبت ہے، پیار ہے جی، عقیدت ہے۔ وہ اہل بیت کو اتنا مانتے ہیں، اتنا ہم تصور ہی نہیں کر سکتے۔ بھائی اہل بیت کو تو مانتے ہی نہیں، اہل بیت تو گھر والے ہوتے ہیں، تو گھر والی تو بیویاں ہوتی ہیں، بیوی ہوگی تو اولاد ہوگی نا۔ ایک بندہ کہتا ہے کبھی کسی کو یہ دعوت آئی ہے، کوئی شادی کی دعوت آئے تو لکھا ہوتا ہے نا بما فیملی، بما آل و عیال۔ اہل عیال کا مطلب کیا ہے؟ اہل کس کو کہا گیا؟ بیوی کو۔ عیال کس کو کہا گیا؟ بچوں کو۔ عیال بچوں کو کہا جائے۔ اہل بیت، اہلیہ بیوی ہوتی، اولاد نہ ہو، صرف اولاد نہ ہو تو بیوی کو صرف کیا کہتے ہیں؟ اہلیہ۔ وہ تو وہ پھر بھی اہلیہ ہے۔ اولاد کا ہونا اہل بیت کے لیے ضروری نہیں ہے، اہل بیت کے لیے بیوی کا ہونا ضروری۔ بیوی ہو گئی تو اہل بیت ہو گئے، گھر والی آ گئی۔ گھر والی کس کو کہتے ہیں؟ ایک بندہ یہاں کھڑا ہو اور کہے کہ میری گھر والی کا فون ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ کہ میری بیٹی کا فون ہے، میرے بیٹے کا فون ہے۔ مجھے گھر والی نے بلایا، اس کا کیا معنی ہے؟ کہ مجھے بیٹی نے بلایا۔ جب مطلق کر کہے گا گھر والوں نے مجھے بلایا، پھر اس میں بیٹی بھی آ سکتی ہے، بیٹے بھی آ سکتے ہیں۔ جب گھر والی کہا گیا اس سے مراد صرف ایک ہے، اور وہ بیوی۔ بیوی کو تو وہ مانتے نہیں، آپ انہیں کہتے ہیں کہ وہ اہل بیت کو مانتے ہیں۔ ہمارے تصور ہی الٹا ہے، وہ اہل بیت کو وہ کب مانتے ہیں بھائی؟ وہ تو صرف سیدنا علی، حسن، حسین اور فاطمہ، ان ہستیوں کا لوگوں میں کہتے ہیں کہ ہم ان کو مانتے ہیں، یہ ہیں ان کی نزدیک اہل بیت۔ اصل بیویاں جو اہل بیت ہیں ان کو تو وہ مانتے ہی۔ رد کرنا صرف سیکھے، نفرت کرنا صرف سیکھے، بس یہ ذہن میں ہو، ان کے لیے دل میں نرم گوشہ نہ ہو۔ جڑے تو آگے آندے ہو نا، ہے تو رافضی لیکن میرا دوست ہے تو میرا پیارا ہے تو بڑا یہ تے وہ تے، یہ ساری چیزیں الحب فی اللہ والبغض اللہ کے خلاف ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بے شمار حدیث ہے ماتم کی حرمت پر، انہیں کیا لگے حدیث؟ ان کو نہیں پتا کہ یہ ساری حدیث موجود ہیں، ان کی کتابوں میں بھی ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ صبر کے خلاف ہی نہیں ہے جو ہم کر رہے ہیں، ہم سادات کا ذکر کر رہے ہیں، ان کی قربانیاں بیان کر رہے ہیں، ان پر جو مظالم اور دکھ آئے وہ بیان کر رہے ہیں، اس پر ہماری قوم رو رہی ہے۔ اور یہ کہتے ہیں کہ ماتم جو حرام ہے وہ دوسروں کا ہے۔ شہدائے کربلا کی شہادتوں کو بیان کرنا مجالس تعزیتی اور عزا مجلس برپا، وہ مجلس عزا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تعزیتی مجلس۔ کہتے ہیں یہ نہیں ہے حرام، یہ اس سے الگ ہے۔ ہم کہتے ہیں پھر علی کا ماتم کیوں نہیں کرتے؟ وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے نہیں کرتے۔ اگر ہمارے مذہب میں ماتم ہوتا تو ہم ابو طالب کی وفات پر کرتے۔ یہ ماتم جس کو آپ منع کرتے ہیں، ہم علی کی شہادت پہ نہیں کرتے، حسن کی شہادت پہ نہیں کرتے، زین العابدین کی موت پہ نہیں کرتے، امام باقر کی موت پہ نہیں کرتے۔ صرف کربلا کے شہیدوں کو خراج عقیدت، خراج تحسین پیش کر کے اور لوگوں کو ان کی فکر بیان کرنے کے لیے کہ حسین یہ ظالم کے خلاف، ظلم کے خلاف کھڑا ہوا ہے، اس لیے ہم ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ یہ وہ روایتی ماتم جس کی ممانت ہے، یہ وہ نہیں۔ ان کے اصل جو فکر ہے، دلائل ہے، اس پہ غور کریں، اس کو رد کریں۔ زور لگاتے رہے ماتم نہیں جائز، ان کو کیا
ان کو پتہ ہے اس حدیث کا کہ من ضرب الخد و شق الجو ودعا بدعوى الجاہلی. آپ اپنے بریلویوں کے سے پوچھ لیں، علماء سے پوچھ لیں کہ قبر پہ سجدہ کہتے ہیں منع ہے، شرک ہے. غیر اللہ کی نظر نیاز کہتے ہیں حرام ہے، شرک ہے. پھر آپ کیوں دیتے ہیں یہ 11ویں یا 12ویں یہ ساری چیزیں؟ کہتے ہیں یہ اصال ثواب ہے، یہ ہے ہی نہیں وہ جو تم کہہ رہے. کہتے ہیں یہ مردوں کو بزرگوں کا اصال ثواب ہے. یہ جو ہم کر رہے ہیں، یہ قبر پہ جو سجدہ کر رہے یہ کیوں بھائی کر رہے؟ وہ جاہل لوگ کرتے، ہم تو نہیں کہتے کہ سجدہ کریں. یہ بھی وہی یہی کہتے ہیں کہ یہ جاہل لوگ آگے زیادہ بڑھ جاتے ہیں ہمارے ساکر اور ہمارے بندے. ہمارا مذہب نہیں، ان کا مذہب کیا ہے؟ صرف یاد رکھی یہ ساری چیزیں ہو سکتا ہے ان کے پڑھے لکھے لوگ کہیں ہم یہ نہیں کہتے، یہ نہیں کہتے، یہ نہیں کہتے. ان کا صرف ایک مذہب ہے جو بالاتفاق ہے، جو سارے بڑے چھوٹے کرتے ہیں، جو سارے معتدل اور متشدد کرتے ہیں، وہ صحابہ کو گالی دینا. بس صحابہ کو، ان کے ایمان کو نہیں ماننا. اگر کہیں کثرت ہو اہل سنت کی، حضرت بھی کہنا ہے اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کہنا ہے. اگر کوئی مجبوری ہوئے نا تو سیدنا ابو بکر رضی اللہ، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کہہ دیں. یہ ان کے مذہب کا حصہ تقیہ ہے کہ جہاں زیادہ بیٹھے ہوں فتنے فساد سے اپنی جان بچانے کے لیے رضی اللہ تعالیٰ. کہتے ہیں اگر تم نے ابو بکر کو رضی اللہ تعالیٰ کہہ دیا نا تقیے کے طور پر، تو تمہیں اللہ تعالیٰ اس کا اجر دے گا کیونکہ تمہارا دل لعنت بھیج رہا ہے. نعوذ. ہم کہتے ہیں نا کہ ابو بکر کو حضرت علی نے مانا 2.5 سال، خلافت مانی، بیعت کی. وہ کہتے ہیں تقیے کے طور پر کی. ہم بھی رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں تقیے کے طور پر. علی کی سنت تقیے کا مانا کہ دل نہ مانے، زبان سے کچھ کہے، چھپانا بات، سچی نقل کر. سیدنا عمر، سیدنا عثمان جب ذکر کریں گے مومنوں کی ماں بھی کہہ دیں گے عائشہ صدیقہ، مسلمانوں کی ماں کہہ دیں. اگر کہتے کوئی جرت کرے گا رافضی، وہ مومنوں کی ماں نہیں کہے گا، وہ مسلمانوں کی ماں کہے گا، کیونکہ مومن وہ ہیں، مسلمان ہم. وہ ہمیں مسلمان سمجھتے ہیں، مومن نہیں سمجھتے. یہ چیزیں ہیں جو آپ کے دل اور دماغ میں ڈالنے والی ہیں کہ اصل فکر کو پڑھے. کوئی شک نہیں ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے جسم پر، پرانے زمانے میں یہ جسم میں کوئی درد یا تکلیف یا ریڑھ کی ہڈی میں تکلیف درد ہوتی تھی تو وہ جسم کو داغ کرواتے، آگ کی سلاخیں گرم کر کے اس سے وہ علاج کرواتے نبی علیہ السلام کے زمانے میں. جس طرح سینگی لگوانا ہوتا ہے ایسے داغ لگواتے تھے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس علاج سے منع کیا ہے، پسند نہیں کیا. مشکل بعض علماء نے جواز بھی لکھا ہے، جواز ہے لیکن پسند نہیں کی. اتنی تکلیف پسند نہیں کی تو اپنا خون بہانا کیسے پسند؟ ماتم میں تو خون بہایا جا رہا ہے. لیکن آپ ان کی حقیقت کو جاننا پہچانا دو، کیونکہ یہ حقیقت بیان کرنا مشکل ہے. کوئی نہیں بیان کرتا بھائی. کون اپنے آپ کو آگ میں ڈالتا ہے، تکلیف میں ڈالتا ہے، مصیبت میں ڈالتا ہے، پریشانی میں ڈالتا ہے؟ اور قانون، ہمارے ہاں قانون اس کو کہتے ہیں، قانون کون ہاتھ میں لیتا ہے؟ کیونکہ منع ہے کہ شیعہ کے خلاف آپ نہیں بول سکتے. اگر بولنا ہو تو صحابہ کرام کے خلاف بول سکتے، انہیں برا کہہ سکتے ہیں، ان کو برا نہیں کہہ سکتے. ان کو برا کہیں تو پرچہ کوئی نہیں، ان کو برا کہیں تو پرچہ. کون ہے جو اس دور میں، اس وقت میں، ان حالات میں اصل حقیقت، اصل معاملے کو بیان؟ میں تو اس نے تجربہ کیا ہے، کئی دفعہ کوئی تقریر میں سخت الفاظ ہو جاتے ہیں، کئی دوستوں کے پھر رابطے فون ہوتے، اتنی سخت گل نہ کرو، حالات خراب. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ حالات ٹھیک ہونے دو. حالات ٹھیک کدوں ہو سکتے؟ کوئی گارنٹی، کوئی ضمانت کدوں ٹھیک ہو سکتے؟ جدو حالات ٹھیک ہوئے تو مطلب ہے صحابہ، جدو حالات ٹھیک ہو سو تو مطلب کی ہو سی کہ صحابہ کرام کو سب ماننے والے ہوں گے تو حالات ٹھیک ہوں گے نا. تو جب سب ماننے والے ہوں گے
تو پھر وہاں بیان کی ضرورت کیا ہے؟ اصل غلط یہ ہے کہ مشکل حالات میں بات کو بیان، اس وقت سب سے مشکل یہ ہے کہ رافضیت کا رد کیا ہے، ان کے حقائق اور ان کے عقائد اور ان کے نظریات اور ان کی فکر، ان کی جو سوچ ہے اس کو بیان کیا۔ صحابہ پر تان سب سے زیادہ ہمارے ملک میں محرم میں ہوتا، سب سے زیادہ محرم کے اعمال میں سے، برے اعمال میں سے، محرم کی بری جو رسومات خرافات ہیں ان میں سب سے بری چیز یہ ہے کہ صحابہ کو برا کرنا، کیونکہ زمانے کے اچھے لوگ سب سے کون ہیں؟ صحابہ ہے۔ کتنا برا ہے انسان جو سب سے اچھوں کو برا کرے۔ حالانکہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث ہے، آپ کا ایک قول ہے، آپ کا ایک فرمان ہے، فرماتے ہیں کہ ایک بندہ 40 سال عبادت کرے، 40 سال لگاتار 40 سال عبادت کرے، اور صحابی رسول دی زندگی دے ایک لمحے، ایک ساتھ، ایک گھڑی دا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ 40 سال۔ دوسری روایت لکھا دی عمری، ایک میں نے 40 سال، 40 سال، دوسری حدیث میں ہے عمری، ساری عمر بھی کرتا رہا۔ اور تیسری روایت میں وَلَوْ أُمِّرَ عُمْرَ نُوحٍ، اگر اس بندے کو نوح علیہ السلام جتنی عمر مل جائے، نیک عمل کرتا رہے، تو صحابی کی ایک لمحے کے کسی بھی عمل کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ایک بندہ بیت اللہ کے اندر داخل ہو جائے، دروازہ کھل جائے کسی خوش نصیب کے لیے، اندر داخل ہو جائے، نماز پڑھتا رہے، حتیٰ کہ نماز کے اندر سجدے میں اسے موت آ جائے اور اس کے دل میں ایک صحابی کا ذرہ بغض ہو، وہ جنت میں نہیں جائے۔ محدثین جو اتنے اساس، یہ کس لیے بیان کر رہے تھے؟ رافضیت کے رد کے لیے۔ پڑھیے نا امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کو ان کتاب المنہاج و سنہ، سارے رافضیوں کے رد پہ لکھی ہے۔ علامہ صالح زی رحمۃ اللہ کتابیں پڑھیں، ساری شیعت کے رد پہ لکھی ہے، ساری زندگی اس پہ وقف کر دی ان کے رد پر۔ اشیعہ و سنہ، شیعہ کیا ہے، سنی کیا ہے، ایک تقابل بیان کیا کہ اہل سنت ایک طرف ترازو رکھ لگا دیا، ایک طرف اہل سنت کا عقیدہ، ایک طرف اہل تشیع کا۔ الشیعہ والقرآن، ایک طرف قرآن اور ایک طرف شیعہ کا قرآن کے بارے نظریہ کیا یہ بیان کر دی۔ عربی میں کتابیں، عرب میں آج بھی یونیورسٹی، اسلامی یونیورسٹیوں میں وہ شامل نصاب، یہاں وہ پابندی ہے، بین ہے، یہاں نہیں چھپ سکتی۔ جس نے ترجمہ چھاپا اس کو بھی شہید کر دیا۔ علامہ شہید رحمۃ اللہ علیہ کے بعد جس نے علامہ شہید کتابوں کا ترجمہ چھاپا اردو میں، اسے بھی قتل کر دیا کہ شہید کر۔ ان کے خلاف تھوڑا سا لکھے، آپ کی زندگی اجیرن ہو جائے، مشکل ہو جائے۔ اور ہمارے ذہن میں یہی بس صرف یہ ہے کہ وہ بس اہل بیت کو مانتے ہیں، بس اتنا سارا فرق ہے، ہم صحابہ کو مانتے ہیں۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے بندہ کہے یہودی اور مسلمانوں میں بس اتنا فرق ہے کہ وہ یہودی موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں اور ہم محمد رسول اللہ کو مانتے ہیں، یہ فرق ہے۔ وہ موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں اور محمد مصطفیٰ کو نہیں مانتے، اور ہم کون ہیں؟ ہم موسیٰ کو بھی مانتے ہیں اور محمد مصطفیٰ کو۔ یہی فرق ہے ہمارا اور ان کا۔ ہم صدیق کو، صحابہ کو بھی مانتے ہیں، اہل بیت کو بھی مانتے ہیں، اور وہ اہل بیت میں سے بھی 4 ہستیوں کو مانتے ہیں اور باقیوں کو نہیں مانتے، اور صحابہ کو نہیں مانتے۔ نہ ماننا بھی کوئی مذہب ہے، بلکہ اتنی بات بھی کہی جا سکتی ہے کہ چلو نہ ماننا تو مذہب ہے، لیکن جس کو مانا نہ جائے اسے گالیاں دینا یہ کہاں کا مذہب ہے؟
عیسائی موسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے، یہودی عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے، وہ سارے دونوں رل کے مل کے محمد مصطفیٰ کو نہیں مانتے۔ نہ ماننا تو سمجھ آتی ہے کہ وہ نہیں فلاں فلاں کو نہیں مانتا، لیکن گالیاں دینا یہ بھی مذہب ہے؟ یہ تو کوئی مذہب نہیں۔ نہ ماننا ٹھیک ہے، کوئی کسی کو نہیں مانتا نہ مان، زیادہ ہم یہ کہیں گے نا فلاں فلاں کو نہیں مانتا، نہ مانے، ہم کون سے اصرار کرتے جھگڑا کرتے مانے تو تب ٹھیک ہے، نہ مانے۔ لیکن نہ ماننے کا یہ معنی لینا کہ ان کو توہین کرنا، گالیاں دینا، یہ کہا؟ عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے موسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے، لیکن عیسائی گالی تو نہیں نہ دیتے موسیٰ علیہ السلام۔ یہودی عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے لیکن گالیاں دیتے ہیں عیسیٰ ابن مریم کو، نعوذ باللہ، اس کی والدہ کو زانیہ کہتے، سیدہ مریم، تو مریم اسلام امی عائشہ ہے، یہ بدبخت ان کو زانیہ کہتے۔ کوئی معمولی جرم ہے؟ یہودیوں کے اوصاف ان کے اندر موجود ہے۔ اہل بیت کو کہاں مانتے ہیں؟ اہل بیت کی اگر کہانی میں آپ کے سامنے رکھوں تو یہ 4 ہستیوں کو مانتے ہیں نا۔ ایک ہستی سیدنا علی، دوسری سیدہ فاطمہ، تیسرے حسن حسین، یہ 4 ہستی ہیں۔ ان 4 ہستیوں سے ان کے پاس کتنی روایات ہے، کتنا دین انہوں نے لیا ہے۔ ان کے ذاکروں کو سونے تو پتہ کیا کہتے ہیں کہ ہم قرآن سے اور اہل بیت سے دین لیتے ہیں، ہم قرآن سے اور اہل بیت سے دین لیتے ہیں۔ حضور فرما گیا میں تم میں قرآن چھوڑ جا رہا ہوں، اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں، یہ 4 اہل بیت ہیں، ہم ان سے دین لیتے ہیں اور قرآن سے دین لیتے ہیں، اور اہل سنت جو ہے یہ قرآن سے اور صحابہ سے دین لیتے ہیں۔ کہتے ہیں ہم صحابہ سے نہیں لیتے، ہم دین اہل بیت سے لیتے۔ اب بتائیں اہل بیت سے انہوں نے دین کتنا لیا ہے؟ ہماری مسلمانوں کی اہل سنت کی 6 کتابیں مستند حدیث کی صحیح کتابیں، جنہیں ہم سیاستہ کہتے ہیں، سیاستہ کا معنی کیا ہے 6 حدیث کی صحیح کتابیں، اسے کیا کہتے ہیں؟ سیاہ ستہ۔ شیعہ کے ہاں سیاہ اربع، وہ ان 6 کو نہیں مانتے، ان کی اپنی سیاہ اربع ہے، وہ کہتے ہیں ہماری یہ 4 کتابیں جو ہے نا یہ صحیح ہے، ہماری 6 ہوئیں اور ان کی بات سمجھ رہے ہیں، ہماری 6 ہوئیں اور ان کی 4۔ ہماری 6 کون کون سی ہے؟ بخاری، مسلم، ابو داؤد، نسائی، ترمذی، ابن ماجہ، یہ 6 ہیں ہماری 6 ہو گئی اور ان کی 4۔ ان کی 4 کون سی ہیں؟ پہلی ہے الکافی، یہ ان کا امام کلینی ہے، اس کی یہ کتاب۔ دوسری ہے ان کی تہذیب الاحکام، تیسری ہے الاستبصار، یہ دونوں کتابیں ایک مصنف کی ہے جسے وہ امام ابن طوسی کہتے ہیں، اور چوتھی ان کی کتاب محمد بن بابویہ ہے، ان کا امام، اس کی کتاب ہے جس کا نام ہے من لا یعذر الفقہ۔ یہ 4 ان کی ہیں جنہیں کہتے ہیں سیاہ اربع، ہماری 6 ہو گئی، ان کی 4۔ اب ذرا غور کریں، اگلی بات اپنے ذہن میں بٹھا لیں، خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے ہماری 6 کتابوں میں 4 حدیثیں ہماری سیاستہ اور 7 احادیث مسند احمد میں یہ سیدہ فاطمہ الزہرا سے مروی ہے۔ 7 اور 4 کتنی ہو گئی؟ 11۔ سیدہ فاطمہ کی کتنی حدیثیں ہمارے پاس محفوظ ہیں اہل سنت کے ہاں؟ 11، 4 سیاستہ میں، 7 مسند احمد، اور شیعہ کی سیاہ اربع 4 ان کی صحیح جو کتابیں حدیث کی، ان کے اندر سیدہ فاطمہ کی ایک حدیث بھی نہیں، کتابیں ان کی ہے،
سب سے صحیح شیعہ مذہب کی وہ 4 کتابیں ہیں۔ سیدہ فاطمہ کی کتنی حدیثیں ہیں؟ توجہ ہے آپ کی؟ سیدہ فاطمہ کی کتنی حدیثیں ہیں؟ ایک بھی نہیں۔ سیدہ فاطمہ رسول اللہ کے پاس کتنا عرصہ زندہ رہی؟ 6 مہینے۔ کم روایات ہماری کتابوں میں کیوں ہیں کہ زندگی تھوڑی تھی، دوسرا خاتون تھی، پردے میں تھی، تیسرا جو درجہ ازواج مطہرات کا ہے وہ سیدہ فاطمہ کا نہیں ہے۔ کیوں؟ روایت کے لحاظ سے۔ قرآن نے سورۃ الاحزاب میں یہ بات بیان کی کہ اے ایمان والو، جب تمہیں کوئی مسئلہ درپیش ہو، تم نے مسئلہ پوچھنا ہو اہل بیت سے، تو نبی پاک کی بیویوں کے دروازے پہ جا کے پردے کے پیچھے کھڑے ہو کے تم مسئلہ پوچھ سکتے ہو، سورۃ الاحزاب میں۔ لیکن یہ مقام سیدہ فاطمہ کا نہیں تھا کہ ان کے پاس جا کے پردے کے اندر سے پیچھے جا کے رسول اللہ کی بیٹی سے مسئلہ پوچھ لو، یہ نہیں تھا۔ ازواج مطہرات میں قرآن میں خاص تو سیدہ فاطمہ 6 ماہ زندہ رہی ہیں۔ ہمارے پاس ان کی حدیث کتابوں میں 11 حدیث ہے، اور جو نام لیوا کہتے ہیں، جو کہتے ہیں آپ بھی کہتے ہیں لوگ جی اہل بیت نو بڑا مندر، سیدہ فاطمہ کی ایک حدیث سیاہ اربع میں ان کے پاس نہیں۔ اور سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ ہماری حدیث کی جتنی کتابیں اہل سنت کی، اس میں 35 احادیث سیدنا حسن سے جو مروی ہے، ہماری سنیوں کی حدیث کی ساری کتابوں میں وہ کتنی ہیں؟ 35۔ اور سیدنا حسن کی سیاہ اربع میں شیعہ کی ساری کتابوں میں ٹوٹل 21 احادیث حسن سے لی ہے، انہوں نے 21، ہم نے کتنے لی ہے؟ 35۔ فاطمہ الزہرا سے ہم نے لی 11 اور انہوں نے ایک بھی نہیں لی۔ خاتون جنت کہیں گے، شان بیان کرتے رہے، لیکن روایت نہیں ہے۔ بھئی تم تو کہتے ہو ہم نے دین اہل بیت سے لیا ہے، فاطمہ الزہرا سے تو تم نے ایک روایت سے اربع میں لکھی نہیں، سیدنا حسن سے آپ نے 21 روایات لکھی ہے، پھر ہمیں کہو کہ دین کنہوں نے اہل بیت سے لیا؟ ہم نے 35 احادیث سیدنا حسن کی روایت لی ہے اپنی کتابوں میں، تم نے 21۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ ہماری اہل سنت کی کتابوں میں 43 احادیث ہیں، 40 سے اوپر 3۔ سیدنا حسین کی روایات، سیدنا حسین کی روایت کردہ احادیث ہمارے پاس کتنی ہے؟ 43۔ اور شیعہ کے ہاں ان کی معتبر ترین سیاہ اربع میں صرف 7 کہتے ہیں ہم نے دین اہل بیت سے لیا ہے۔ کمال ہے، ان کے پاس 7 ہے اور ہمارے پاس 43 ہے، ان کے پاس 7 ہے۔ اب بتاؤ دین حسین ابن علی سے زیادہ کس نے لیا؟ اہل سنت۔ سیدنا علی رضی اللہ، بڑی ہستی کیا ہے، 4 کا ذکر ہو گیا، حسن کا بھی، حسین کا بھی، فاطمہ الزہرا کا بھی۔ اب سیدنا علی کو پڑھ، سیدنا علی کی روایات سیاہ اربع میں شیعہ کی کتابوں میں 690 روایات انہوں نے سیدنا علی سے لی ہے، اس میں بھی متصل کم ہے اور مراسل زیادہ، یعنی سیدنا علی کے سمجھ لو کہ اقوال زیادہ ہے، رسول اللہ کی حدیث کم ہے۔ ٹوٹل کتنی ہوگی؟ 690۔ اور اہل سنت کی کتابوں میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی احادیث روایات 1580 کے قریب احادیث سیدنا علی سے اہل سنت کتابوں میں موجود۔ تو دین ہم نے سب سے زیادہ، شیعہ سے بھی زیادہ دین ہم نے اہل بیت سے ہم نے لی۔
سیدنا علی سے زیادہ، سیدنا حسین سے زیادہ، سیدنا حسن سے زیادہ، سیدہ فاطمہ سے ہم نے زیادہ لیا جی۔ پھر تو محرم کے اندر اندازہ کر لو، محرم کے اندر جتنی مجالس ہوتی ہے ان میں جا کے پڑھ لو۔ سیدنا حسین بچے تھے، حضور نے گھٹی لگائی، سیدنا حسین پیدا ہوئے، رسول اللہ نے نام رکھا۔ سیدنا حسین نماز کے اندر آئے، حضور نے سجدہ لمبا کر دیا۔ سیدنا حسین پیاسے تھے، رسول اللہ نے زبان چسوائی۔ سیدنا حسین رسول اللہ کے مشابہ تھے۔ اس کے علاوہ شیعہ کے سارے ذاکروں کی، سارے علماء کی کھول لیں ان کے خطبات، تقریریں، اس شان کے علاوہ کوئی شان نہیں ہوگی۔ مجھے بتاؤ یہ ساری شان بچپن کی ہے یا ساری زندگی کی ہے؟ جتنی یہ شان ہے یہ بچپن حسین کی ہے نا۔ نام کب رکھا؟ پھر توجہ میرے ور رہو، بس نام کب رکھا رسول اللہ نے حسین کا؟ جب پیدا ہوئے، بچپنا۔ گھٹی کب لگائی؟ جب پیدا ہوئے۔ عقیقہ کب کیا؟ جب 7واں دن تھا۔ زبان کب چسوائی؟ جب چھوٹے تھے۔ کب آئے گرے تو حضور نے اٹھا کے ممبر کے ساتھ بٹھا لیا؟ جب بچے تھے۔ کب آئے سجدے پہ آ کے چڑھ گئے؟ اگر جوان ہوتے تو نماز میں ہوتے، سجدے پہ چڑھے کب؟ جب بچے تھے، چھوٹے تھے۔ بس عمر تو ان کی 56 سال سے اوپر 59 سال تک ہے روایات میں۔ جب شہید ہوئے تو داڑھی مبارک کو وسمہ رنگ لگاتے تھے، مہندی لگاتے تھے، یعنی کہ 60 سال کی عمر کو پہنچ گئے تھے جب شہید ہوئے کربلا میں۔ تو یہ ساری فضیلت تو بچپنے کی ہے۔ حسین کی جوانی کا ہے، ان کی روایات کا ہے، ان کی سیرت کا ہے، کہاں زندگی گزاری، کیسے زندگی گزاری۔ جب رسول اللہ فوت ہوئے ٹوٹل عمر 6 سال تھی حسین کی رضی اللہ تعالی، یا زیادہ سے زیادہ دوسری روایت میں 7 سال تھی۔ اگر 56 سال عمر لگائی جائے، سب سے کم روایت کے 56 سال کی عمر میں شہید ہو گئے، سب سے زیادہ 59 سال کی عمر میں شہید ہوئے، 3 سال کی مختلف روایات۔ تو 6 سال نکال دیں، پیچھے کتنی عمر رہ گئی؟ 50 سال۔ حضور فوت ہونے کے بعد اور دنیا کے جانے کے بعد حسین نے کتنے زندگی گزاری؟ 50 سال۔ وہ پڑھو، وہ بیان کرو نا، ذرا عوام کو سناؤ کیا عقیدہ تھا، کیا منظر تھا، کہاں ہوتے تھے، کن کے ساتھ محبت کرتے تھے، کن کے ساتھ نمازیں پڑھتے تھے، کن کے ساتھ پیار کرتے تھے، کہاں کہاں جہاد کیا، کس کس کمانڈ میں کیا، کہاں گئے، کہاں رہے، بیان کرو۔ کہاں سے حسین ابن علی کی زندگی شروع ہو رہی ہے؟ 6 سال تو حضور کے ساتھ گزارے بچپنے کے، پھر اخیر عمر میں شہادت کا واقعہ ہے۔ لوگ حج کو آ رہے تھے، سیدنا حسین ابن علی مکہ سے نکلے، مدینہ سے نکلے، مکہ آئے، پھر مکہ سے نکلے اور کوفے کی طرف گئے۔ ذی الحج کے ایام اور 10 محرم کو آپ کی شہادت ہے، یعنی 1.5 مہینہ یہ سفر، اور یہ سفر کی شہادتیں اور واقعات اور دکھ اور مصائب جس پر ساری امت بیان کرتی ہے، یہ بیان ہوگی اخیر 1.5 مہینہ اور 6 سال پہلے، درمیانے بیان کرو نا۔ کہاں حسین نے عمر گزاری؟ کس کی خلافت میں؟ صدیق نے کوئی پیار کیا ہے یا نہیں؟ جب رسول اللہ اٹھاتے تھے کندھوں پہ، صدیق نے اٹھایا ہے یا نہیں؟ سیدنا عمر میں زندگی خلافت میں کیسے رہے حسین؟ کس کس جہاد میں گئے، کہاں کہاں گئے، کوئی بیان کرو۔ سیدنا عثمان کی خلافت میں تو جوان ہو گئے تھے۔ جوان کب ہو گئے؟ 6 سال تھی نا عمر، تو 24 سال خلافت کس کی ہے؟ ابو بکر کی، عمر کی، عثمان کی۔ تو جوان عثمان کی خلافت میں آ کے ہوئے۔ سیدنا حسین کا جتنا جہاد ہے 2 خلیفوں کی خلافت حکومت میں ہے، ایک سیدنا عثمان اور دوسرے سیدنا معاویہ۔
12 سال سیدنا عثمان کے اور 20 سال سیدنا امیر معاویہ کے، 32 سالہ جہاد کے سارے صبر، ساری سیرت سیدنا حسین کی تو یاد، یا کچھ حصہ سیدنا علی کی زندگی کے خلافت کے 5 سال میں سیرت حسین کو پڑھو۔ جمل میں تھے، صفین میں تھے، صلح میں تھے، حسن کے ساتھ تھے، صلح میں تھے، امیر معاویہ کے ساتھ صلح ہوئے تھے، پھر 20 سال کیسے رہے، کہاں رہے، بیان کرو۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایات کیا کتب احادیث میں موجود نہیں؟ پڑھو نا حسین کی سیرت کو، حسین کی روایات کو، سیدنا حسین کی حدیث کو پڑھ کے سناؤ، کون ہے حسین، مقام کیا ہے، شان کیا، عقیدہ کیا، نظریہ کیا۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ، پتہ ہے ایک حدیث ہے سیدنا حسین سے، آپ فرماتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا سب سے میری امت میں بخیل وہ شخص ہے جو میرا نام سنے اور مجھ پر درود نہ پڑھے۔ اس کا حدیث کا راوی کون ہے؟ کون ہے راوی؟ ہاں نام لیں آپ، سیدنا حسین نام لیتے ہی شرم کیوں آتے ہیں؟ اس حدیث کا راوی کون ہے؟ سیدنا حسین رضی اللہ۔ ایک سیدنا حسین فرماتے ہیں میرے خاندان میں سے ایک عورت نے مجھے بتایا کہ رسول اللہ سیدھے لیٹے ہوئے تھے، آپ کے اپنے عورت سے بچہ لیا، اس نے اور رسول اللہ کو بچہ پکڑایا، حضور نے اس کو لے لیا اپنے سینے پہ، اس کو بٹھا لیا، وہ کھیل رہا تھا رسول اللہ سے، اس نے آپ کے سینے پاک میں پیشاب کر دیا، عورت جلدی سے آگے ہوئی، اس کو جھڑکا، بچے کو پکڑا، تو رسول اللہ فرمایا نہیں، مارنا نہیں، اس کو کچھ نہیں کہنا، مجھے پانی لا کے دو، پانی لا کے دیا، دودھ پیتا بچہ تھا۔ تو حضرت حسین فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے چھینٹے مارے اور فرمایا اگر بچہ پیشاب کر دے تو چھینٹے مارنے سے کپڑے پاک ہو جاتے ہیں، اگر بچی چھوٹی دودھ پیتی، کوئی خوراک دودھ کے علاوہ نہ کھاتی ہو، وہ اگر پیشاب کر دے تو اس کپڑے کو دھویا جائے گا۔ یہ کس نے روایت بیان کی؟ سیدنا حسین۔ سیدنا حسین کی حدیث سناؤ نا اس امت کو۔ سیدنا حسین فرماتے ہیں کہ میرے باپ مجھے سیدنا علی نے بیان کیا کہ ایک رات رسول اللہ ہمارے گھر میں تشریف لائے، تیری ماں سیدہ فاطمہ بھی بیٹھی تھی اور میں بھی بیٹھا تھا، رسول اللہ کے درمیان میں بیٹھ گئے، آپ نے پوچھا رات کو اٹھ کے تہجد پڑھتے ہو؟ تو میں نے کہا اگر جاگ جائیں تو پڑھ لیتے ہیں، نہ جاگیں تو پھر اللہ کی مرضی۔ رسول اللہ اٹھے، اپنی ران پہ ہاتھ مارتے ہوئے فرما رہے تھے، جا رہے تھے، وقال الانسان اکثر، فرمایا انسان جڑا ہے نا کیسا ہے؟ اکثر شیئن جدلا، اکثر شیئن جدلا، اکثر شیئن جدلا، کیسا جھگڑالو ہے کہ میں نے یہ پوچھا، شیر خدا نے یہ جواب دیا۔ سیدنا حسین اپنے باپ کی سیرت کو، انداز کو، رسول اللہ کی سیرت انداز کو بیان فرما رہے۔ سیدنا حسین ہی اس حدیث کے راوی ہے، فرماتے ہیں کہ میرے باپ، ان کے بیٹے جو سیدنا علی زین العابدین فرماتے ہیں کہ مجھے اپنے باپ سیدنا حسین نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث بیان فرمائی۔ رسول اللہ نے فرمایا اسلام کا حسن، اسلام کی خوبصورتی یہ ہے کہ بندہ ان چیزوں کو چھوڑ دے جو فضول ہے، لاجانی گفتگو نہ کرے، اپنی زبان کو خاموش رکھے۔ یہ ہے اسلام کا حسن، یہ ہے اسلام کا جمال۔ یہ کس نے بیان کیا؟ سیدنا حسین۔ سیدنا حسین نے ہی رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت اگر حج کے لیے آئے اور اپنے ایام مخصوصہ میں چلی جائے، طواف بیت اللہ کے علاوہ جتنے حج کے ارکان ہیں وہ پورے کرے گی، حالت حیض میں وہ کر سکتی ہے، سوائے بیت اللہ کے طواف کے، طواف سے الگ رہے، مسجد سے الگ رہے، باقی یہ سارے مناسک ادا کرے۔ اس حدیث کو بیان کرنے والے رسول اللہ سے سیدنا حسین۔ سیدنا حسین ایک حدیث پڑھتے ہیں، فرماتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا رسول اللہ کھڑے ہو کے پانی پی رہے تھے۔ اگر کہیں آپ کے بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے تو کھڑے ہو کے پانی پینا رسول اللہ کی حدیث سے ثابت ہے۔ بیان کس نے کیا؟ کس نے بیان کیا؟ سیدنا حسین۔ آخری حدیث سن لو۔ سیدنا حسین فرماتے ہیں میرے بابا سیدنا علی نے مجھے بلایا اور کہا وضو کے لیے پانی لاؤ۔ میں گیا وضو کے لیے پانی لایا تو میں نے اپنے باپ علی کو دیکھا، انہیں پہلے 3 مرتبہ اپنے ہاتھوں کو دھویا، ہاتھ دھونے کے بعد انہوں نے 3 دفعہ کلی کی، کلی کرنے کے بعد 3 دفعہ ناک میں پانی چڑھایا، صاف کیا، پھر شیر خدا سیدنا علی نے اپنے دونوں ہاتھوں کو کندھوں تک دھویا، جناب کونیوں تک دھویا، کونیوں تک دھو کے سر کا مسح کیا، سر کا مسح کرنے کے بعد
یعنی چہرے کو دھویا نا تو پھر آپ نے اپنے ہاتھوں کنیوں تک دھو کے سر کا مسح کیا. سر کا مسح کرنے کے بعد 3 مرتبہ آپ نے دائیں پاؤں کو دھویا اور پھر بائیں پاؤں کو دھویا. کون بیان کرے حسین کی حدیث جو پاؤں کو دھو رہے؟ جو علی کہتے ہیں ہم حسین کو مانتے ہیں، وہ پاؤں کو دھوتے ہیں یا مسح کرتے ہیں؟ سیدنا علی دھو رہے. دیکھ کون رہے ہیں؟ سینہ حسین. حسین سے بڑا سکہ کون سے؟ حسین سے بڑا مضبوط بات کرنے والا، نوٹ کرنے والا اور کون ہو سکتا ہے؟ اس لیے سیرت حسین بیان نہیں ہوتی. انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ سینہ حسین کی سیرت کو، شان کو، مقام کو، ان کی عظمت کو اور ان کی مصائب کو، ان کی شہادت کو، پوری سیرت جو ہے وہ عوام کے سامنے آنی چاہیے. صرف بچپن کے حالات اور شہادت کے حالات کے ساتھ ساتھ آپ کی سیرت، جوانی کی سیرت، جہاد کی سیرت، کہاں کہاں تھے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کس کس مارکے میں شریک اور ہوئے اور کس کس کی کمانڈ میں جہاد کیا، کس کس کی کمانڈ کو خلافت حکومت کو مانا اور جہاد کرتے رہے، کہاں جوانی گزاری حسین نے. اس پر انشاءاللہ تفصیلی گفتگو ہوگی. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوایا الحمدللہ رب العالمین.